السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 سے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ رسالت کا سلسلہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ رسالت کا سلسلہ کچھ مجھ سے ہی شروع نہیں ہوا، مجھ سے پہلے ہزاروں پیغمبر اور سینکڑوں رسول گزر چکے ہیں، سب کی تعلیم یہی تھی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں کوئی نئی اور نرالی بات تم سے نہیں کہتا جسے تم صریح جادو یا بناوٹی باتیں کہہ رہے ہو۔ اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ما یفعل بی ولا بکم، ایک یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور تمہارے خیال کے مطابق اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا نکلنے والا ہے اور تمہارے حق میں کیا ہو سکتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، نہ ہی کوئی بات میرے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں تو صرف یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتا جاؤں، اور جو پیغام بھی ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میرے اختیار میں تو صرف یہ بات ہے کہ جو کچھ میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتا جاؤں، اور جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ میں تم کو پہنچا دوں اور تمہیں تمہارے انجام سے مطلع کر دوں، خبردار کر دوں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے یا تم سے کیا سلوک ہونے والا ہے یہ میں نہیں جانتا، میں صرف تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ برے اعمال کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورۃ الفتح، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ اکرمہ، حسن اور قتادہ نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت سورہ فتح کی مذکورہ بالا آیات کے ساتھ منسوخ ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سورۃ احقاف کی آیت نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو کرنے والا ہے وہ تو اس نے بیان کر دیا ہے، سوال کیا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سورۃ الفتح، اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں یعنی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ انہوں نے اسی طرح کہا ہے کہ لیکن جو بات صحیح حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ مبارک ہو، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ امام احمد نے خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت کیا ہے، انہوں نے ام علا سے، یہ ان کے خاندان کی ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، انہوں نے کہا جب انصار نے مہاجرین کی رہائش کے لیے قرآن دازی کی تو قرآن دازی میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے اور وہ ہمارے گھروں میں رہنے لگے۔ پھر ہمارے پاس عثمان جو تھے وہ بیمار ہو گئے تو ہم نے ان کی بیمار پرسی کی، حتیٰ کہ بہت بیمار پرسی کی ان کی، یعنی ان کی خاطر و مدارت کی اور ان کا خیال رکھا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔
تو ہم نے ان کو کفن پہنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صائب، یعنی حضرت عثمان بن مظعون کی کنیت تھی ابو صائب، کہتی ہے میں نے کہا ابو صائب آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں آپ کے بارے میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین من ربہ وانی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے اچھی حالت میں موت آئی ہے اور میں ان کے لیے یعنی عثمان کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو خود نہیں معلوم، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ام علا نے عرض کی اللہ کی قسم اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی، یعنی انہوں نے ام علا نے ان کی تعریف کی تھی کہ آپ بہت اچھی آپ کو موت آئی ہے، اور عثمان تم پر اللہ کا کرم ہے اور تم اللہ کے کرم میں اس کی عزتوں میں داخل ہو گئے، یعنی یہ بات کہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خود نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، ام علا عرض کرنے لگی اللہ کی قسم اس کے بعد میں اللہ کے سامنے کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے مجھ کو غمزدہ کر دیا۔ تو میں نے کہتی ہوں کہ عثمان کو خواب میں دیکھا کہ ایک رواں دواں چشمہ ہے، اور ایک رواں دواں چشمہ دیکھا اور عثمان کو دیکھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ خواب سنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک عملہ، یہ ان کا عمل ہے۔ اسے صرف امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھ کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اور اس طرح کی دیگر احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی معین انسان کے لیے قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ جن لوگوں کا نص سے جنتی ہونا ثابت ہو، حدیث سے یا قرآن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے جنتی ہونا ثابت ہو تو انہیں جنتی قرار دیا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرین کے لیے کہا کہ یہ جنتی ہیں، ابن سلام کے لیے کہا، اور غمیسہ، بلال، سراقہ، جابر کے والد گرامی عبداللہ بن عمرو بن حرام، وہ 70 قرائے کرام، 70 حافظ جنہیں بیر معونہ میں شہید کر دیا گیا تھا، زید بن مارس، جعفر ابن رواحہ، اور اس طرح کے وہ دیگر صحابہ کرام جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، یعنی آپ نے اپنے لبوں سے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی کو بھی بڑا نمازی و پرہیزگار دیکھ کر، تہجد گزار دیکھ کر، صدقہ و خیرات دینے والا دیکھ کر، بڑا نیک اور عابد و زاہد دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ام علا نے ان کی نیکیاں دیکھ کر، ان کی بھلائیاں دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر عثمان کو کہہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ٹوک دیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو بس اتنا ہوں کہ میرے پاس جو وحی کی جاتی ہے میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام مجھ پر بذریعہ وحی نازل فرمائے ہیں میں تو بس ان کی اتباع کرتا ہوں، اور میں کیا ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میرا کام تو کھلم کھلا صرف ڈرانا ہے اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذابوں سے، یا پھر خوشخبری دینا ہے، اور میرا معاملہ ہر صاحب عقل و دانش کے لیے واضح ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا،
اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم، بھلا تم بتاؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یعنی یہ کتاب جسے میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اگر اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ میں تم کو یہ پہنچا دوں اور تم کفر اور تکذیب سے کام لے رہے ہو، تو اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا ہے، یعنی اس کتاب کی صداقت و صحت کی، تو وہ سابقہ کتب بھی گواہی دے چکی ہیں جنہیں مجھ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا تھا۔ ان کتابوں نے بھی اسی طرح کی بشارتیں اور خبریں دی تھیں جس طرح اس قرآن مجید نے دی ہیں۔ فآمن، پھر وہ ایمان لے آیا، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ شخص جس نے اس کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے اس کی صداقت کی شہادت دی تھی۔ اور وہ شہادت دینے والا کون تھا؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ بن سلام نے کہا آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا تم باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ سے دور رکھو، تمہارا باہر رہنا اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس آئے اور کہا لوگوں، جاہلیت میں میرا نام فلاں یعنی حسین تھا، حسین سین سے نہیں بلکہ ہا صاد یا نون، حسین تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا، اور اللہ کی کتاب میں کئی آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ آیت شہید شاہد من بنی اسرائیل میرے بارے میں نازل ہوئی۔ نیز یہ آیت وکفا باللہ شہیدا من عندہ علم الکتاب سے مراد میں ہی ہوں، سنو اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اور اسی شہر میں فرشتے تمہارے ہمسائے بنے ہوئے ہیں، یہ وہی شہر ہے جہاں تمہارے نبی آئے تھے، لہذا اس شخص یعنی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تمہارے ہمسائے فرشتے تمہارے ہاں سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی تمہارے پاس سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کی چھپی ہوئی تلوار نکل آئی تو تا قیامت پھر میان میں نہیں جائے گی۔ باغیوں نے عبداللہ کی تقریر سن کر کہا اس یہودی کو بھی مار ڈالو اور عثمان کو بھی مار ڈالو۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
تو عبداللہ بن سلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور چند باتیں پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ بہتان تراش ہیں، آپ ان سے میرا حال پوچھئے، میرے بارے میں پوچھئے کہ میں کیسا ہوں، مگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی خبر مت دیجیے گا. چنانچہ یہودی جب آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. عبداللہ بن سلام جو تھے وہ چھپ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے، تو وہ کہنے لگے ہم سب سے اچھا اور اچھے کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی بہت اچھا ہے اور ہم سب سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے. آپ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے خدا نہ کرے، اللہ اسے اسلام سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا اور یہودیوں نے پھر یہی جواب دیا. اب عبداللہ بن سلام جو وہیں پر چھپے بیٹھے تھے باہر نکل آئے اور شہادت یعنی کلمہ مبارک پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے اور کلمہ آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، شہادتین پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے. یہودی یہ کلمہ سن کر کہنے لگے عبداللہ تم ہم سب سے خراب آدمی اور خراب آدمی کا بیٹے ہو، تم ہم سب سے خراب آدمی ہو اور خراب آدمی کے بیٹے ہو، اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی بات کا ڈر تھا. بخاری. تاہم بعض علماء اس گواہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھتے ہیں. یہاں جو شاہد من بنی اسرائیل، تو بعض علماء جو ہیں اس گواہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے گواہ تو وہ خود تھے جو ہزاروں سال پہلے یہ گواہی دے چکے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں بنی اسماعیل میں سے انہی کی نسل سے ایک رسول آنے والا ہے. یہی سبب تھا کہ بعض منصف اور حق پرست احبار یہود مثلا عبداللہ بن سلام وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، لہذا انہوں نے اس نبی کے اور قرآن کے برحق ہونے کی گواہی دی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک چیز کے ظہور میں آنے سے ہزاروں سال پہلے ایمان رکھیں، علماء یہود اس کی سچائی کی گواہی دیں، بعض احبار یہود زبانی اور قلبی شہادت دے کر اسلام لے آئیں، مگر تم ان سب شہادتوں کے باوجود اپنے تکبر اور غرور کی بنا پر اس کو قبول نہیں کر رہے. غرور کی بنا پر اس کو قبول نہ کرو تو سمجھ لو کہ اس سے بڑھ کر ناانصافی اور گناہ کیا ہوگا، اور ایسے ظالم اور گناہگار کی نجات و فلاح کی کیا توقع کی جا سکتی ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. اور کفار جو تھے وہ یہ بھی سمجھتے تھے، کفار جو تھے یہ بھی سمجھے بیٹھے تھے کہ کسی چیز کے حق ہونے کا معیار ہماری ذات والا صفات ہے. حق وہی ہو سکتا ہے جسے ہم حق قرار دیں. کافر مومنوں سے کہتے کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا، اچھا ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے. یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بارے میں کافروں نے کہا کہ اگر یہ قرآن بہت اچھی چیز ہوتی اور بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ لے جاتے. ان کی مراد کن سے تھی؟ ان غرباء سے تھی، ان فقیروں سے تھی، ان مسلمانوں سے تھی جو ایمان لا چکے تھے اور غریب تھے، مساکین تھے. ان کی مراد حضرت بلال، حضرت عمار، صہیب اور ان جیسے کمزوروں غلاموں اور لونڈیوں سے تھی، اس لیے کہ وہ اپنے بارے میں گمان رکھتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وجاہت اور قدر و منزلت ہے. وہ کہتے تھے کفار کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور ہم میں پیغمبر آئے ہیں تو ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو ہماری قدر و منزلت جو ہے وہ بہت ہے. حالانکہ ان کا یہ خیال غلط اور باطل تھا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا سورۃ الانعام. اور اسی طرح ہم نے بعض سے آزمائش کی تاکہ وہ جو دولت مند غریبوں کی نسبت کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے. یعنی یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہمارے بجائے
یہ لوگ کیسے ہدایت پا گئے؟ یہ تو غریب تھے۔ اگر قرآن ایک اچھی چیز ہوتی، دین اسلام ایک اچھی اور بہتر چیز ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہیں لے جاتے۔ اسی لیے انہوں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول و فعل جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ چنانچہ اگر وہ قول یا فعل خیر ہوتا تو ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت فرماتے، کیونکہ انہوں نے نیکی کے کسی بھی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کی طرف مبادرت و سبقت کی ہے۔ یعنی وہ لوگ نیکی کا کوئی کام بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ان کا یہی گمان تھا کہ ہم بہت ہی اللہ کے سامنے عزت والے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ غریب لوگ اور یہ مساکین لوگ یہ کس طریقے سے ہم پر سبقت لے گئے؟ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم پر سبقت نہ لے جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ اس قرآن سے ہدایت یافتہ نہ ہوئے، انہوں نے ہدایت نہیں لی، تو اب وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پرانا جھوٹ ہے، قدیم جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ یہ وہ پرانا جھوٹ ہے جو پہلے لوگوں سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح وہ قرآن اور قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی تنقیص کرتے ہیں، اور یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، تکبر حق کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی یعنی تورات، اماما ورحمتا وہذا کتاب، لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے، پہلے جو تورات تھی وہ لوگوں کے لیے رہنما تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید مصدق، تصدیق کرنے والی ہے کس چیز کی؟ سابقہ آسمانی کتابوں کی، جو پیچھے جو کتابیں پہلے آئی تھیں ان سب کی یہ قرآن جو ہے یہ کتاب تصدیق کرتا ہے۔ لسانا عربیا، عربی زبان میں جو فصیح، روشن اور واضح زبان ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، تاکہ وہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کافروں کے لیے ڈر اور مومنوں کے لیے خوشخبری پر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ہزاروں برس پہلے تورات نے جو اصولی تعلیم دی تھی، انبیاء و اولیاء کی ایک کثیر تعداد اسی تعلیم سے رہنمائی حاصل کرتی رہی۔ اس کتاب نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے راستے اور ہدایت کی راہ ڈال دی، اور یہ لوگوں پر اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ اور یہ موجودہ کتاب قرآن بھی تورات کا قرآن کو سچا ثابت کرتا ہے۔ گویا یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں مجرموں کے لیے وعید اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے۔ اس کی تفسیر جو ہے ایسی ہے، ایک آیت سورۃ حامیم سجدہ میں گزر چکی ہے، اور اس کی تفسیر بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ فلا خوف علیہم، تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا مستقبل کی زندگی میں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، چھوڑی ہوئی دنیا پر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی اہل جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے انہیں رحمت حاصل ہوئی اور وہ پوری طرح اس کے مستحق ہوئے۔ واللہ اعلم۔